میں یہاں مروم اطہر متین کی کنڈولنس کے لیے ان کی فیملی کے پاس آیا تھا. ان کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہے, ان کے بلند درجات کے لیے دعا بھی مانگی ہے, اور اس جو اندھوناک واقعہ ہوا تھا اس پہ افسوس کا بھی اظہار کیا, اور یہ اپنی طرف سے حکومت سندھ کی طرف سے یقین دلایا ہے کہ ہم جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ایک شخص جس کی فیملی ہوگی جو اس سے سب سے زیادہ سفر انہوں نے کیا ہے, لیکن ان کے دکھ میں شریک ہونے اور ان کے دکھ کو کم کرنے کے جس ظالموں نے یہ واقعہ کیا ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے, اس کا اظہار کرنے اور اس کا یقین دلانے میں فیملی کے پاس آیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس واقعے کی جڑ تک پہنچیں گے. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ مرحوم اطہر کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے, اور جو بھی ہم نے اسٹیپس لینے ہیں تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہوں وہ لیے جائیں گے. اس سلسلے میں تعاون کی درخواست بھی کروں گا ہر ایک سے. ہمارے پاس معاشرے کے اندر یا ہمارے معاشرے سے لوگ نکلتے ہیں, اچھے برے قسم کے لوگ ہیں. ہم نے اس سلسلے میں کل ایک بہت ڈیٹیل میٹنگ بھی کی تھی, اور شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم سٹیپس جو لینے ہیں تاکہ ان قسم کے واقعات کو یہاں جنرل لا اینڈ آرڈر جو شہر میں ہے, اس صوبے میں ہے, اس ملک میں, اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم جو پراپر سٹیپس لینے وہ لیے جائیں. اور میں آپ کے توسط سے ہر ایک سے اس میں تعاون کی درخواست بھی کروں گا. اچھا سر, یہ بتائیے گا, سندھ میں مختلف واقعات دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے, ایسا تاثر ملتا ہے کہ جیسے سندھ پولیس کو سندھ سرکار نے غلام بنایا ہوا ہے, اور سندھ کے در اور بالخصوص کراچی میں سیاسی مداخلت بھی کی جاتی ہے. کئی ایس ایس پیز جو ہے سیاسی مداخلت سے لگتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کراچی کے اندر جب بدامنی کی صورتحال تھی تو رینجرز نے پولیس کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے امن کی بحالی میں اپنا بہت کردار ادا کیا ہے. تو رینجرز کو بھی وہ اختیارات جس طرح کے وہ ان کی جانب سے مانگے گئے تھے وہ نہیں دیے جاتے, تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان اختیارات کی کم ہونے کی وجہ سے اور سندھ پولیس میں مداخلت کی وجہ سے ایسی صورتحال ہوئی ہے. میں یہ ڈسپیل کروں گا آپ کا جو پرسیپشن ہے, ہو سکتا ہے پرسیپشن اور امپریشن ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اب تو قانون بھی بنا دیا ہے, جو ہمارا لا ہے اس کے اندر بھی سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹ کی ڈیسیشن تھی, اس کے بعد سپریم کورٹ کی ڈیسیشن تھی, اور ہمارے قانون میں بڑا کلیئر لکھا گیا ہے. پرسیپشن اپنی جگہ پہ, سندھ اگین میں ایسی جگہ پہ آیا ہوں, کوئی اور چیز نہیں کہنا چاہوں گا. سندھ پولیس کو ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا اپنے مخالفوں کو کرش کرنے کے لیے. آپ نے اسی شہر میں دیکھا, ایک جماعت نے 28 دن دھرنا کیا, دوسری جماعت نے 6-7 دن دھرنا کیا. ہاں ایک مسئلہ ہوا تھا, اور وہ اگین ایشو PSL کی وجہ سے ایک آ گیا تھا, اور اس پہ میں نے اسی وقت بھی معذرت کی تھی کہ اس طریقے سے ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. تو ہم کبھی یہ کام نہیں کرتے. تو سندھ حکومت کیوں چاہے گی, کس وجہ سے میں چاہوں گا کہ مجھے ایسے جگہوں پہ جانا پڑے اور ایسے واقعات جو کہ دل دہلا دیتے ہیں وہ ہوں. یہ پرسیپشن غلط ہے, ایسا نہیں ہے. ایشوز ابھی اس سلسلے میں بھی آپ کو جب رزلٹ سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعات کی پیچھے کیا چیز ہے. اس میں کیسے ایک سیکنڈ میں ختم کر لوں, ختم تو کر لوں, ایک سیکنڈ میں ان کا جواب دے دوں پورا جو انہوں نے کہا. دوسرا آپ کا ایک پارٹ تھا, ہاں وہ بھی میں جواب دوں سب سارا. تو ایسا پرسیپشن غلط ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم تو اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے, ان کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے ہم کوشش کریں. باقی رینجرز نے کوئی ایسے اختیارات اور مانگے نہیں ہیں. ہمارا رینجرز کے ساتھ بڑھا, اور اس شہر کے امن و امان کو بحال کرنے میں ہماری, یہ شہر وہی شہر ہے ہم جہاں کھڑے ہیں جو آج سے 7-8 سال پہلے چھٹا سب سے خطرناک شہر دنیا کا کہا جاتا تھا. اس وقت اس کا نمبر 120 ہے, مجھے لیٹسٹ نہیں پتا, 120 سے اوپر ہے. یہ کرنٹ ایک سینیریو پیدا ہوا ہے اسٹریٹ کرائم کا, جو کہ بالکل جو ہے تشویشناک ہے, اور اس پہ ہم نے اسٹیپس لینے چاہیے. لیکن کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم امن و امان بحال کرنے کے لیے کسی کو کوئی اختیار نہیں دے رہے جس وجہ سے نہیں ہو رہے. ایسی یہ امپریشن بالکل غلط ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس کے بعد آپ لوگ کر لیجیے. شاہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کے بعد آپ لوگ کر لیجیے. اور اس کے اندر
सज़ा और जज़ा का भी एक फैसला किया। ये सज़ा और जज़ा का जो फैसला सिर्फ एसएचओ लेवल तक ही क्यों है? अगर एक एसएचओ लगता है सिर्फ उसी की जिम्मेदारी क्यों है? उससे ऊपर भी कुछ अफसरान हैं, डीएसपी है, एसएसपी है, एसपी है, एडिशनल आईजी कराची, तो वो ये सज़ा और जज़ा का अमल वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचता? सबकी अमल उधर तक पहुँचेगा और यही चीज़ हमने जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है पुलिस की उन सब के लिए कहा है। बड़ी देखें ये वेरिड किस्म के एक जनरल परसेप्शन आप सबकी भी है कि जी एसएचओ को तो पता होता है कि उसके इलाके में क्या क्राइम हो रहा है, इस वजह से वहीं से शुरू होता है। लेकिन मैं ख़त्म कर लूँ ना, मैं ख़त्म कर लूँ अगेन, मैं ख़त्म कर लूँ और उसी सिलसिले में कल एडिशनल आईजी साहब ने अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए भी एक फार्मूला दिया है, एक तरीक़ाकार दिया है जो उधर से शुरू होता है और नीचे एसएचओ तक या इवन सिपाही तक जाता है, जो चौकी इंचार्ज है उन तक जाता है कि कैसे असेस करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि सज़ा से या जज़ा से कोई भी आउट होगा। और ये ऐसे एक्सट्रीम टाइम्स है कि जिन्हें हमें, और मैंने ऊपर बात भी की थी जब हम बैठे थे कि कुछ ऐसे भी फैसले हैं जो कि चाहे मुझे पसंद ना हो इस वक्त करने के लिए, और इसमें कोई सियासी बात नहीं है, इसमें ज़्यादा दूसरे एलिमेंट्स हैं, आप लोग समझते हैं कोई सियासी बात होगी, उनको भी हमें लेना पड़ेगा ताकि हालात बेहतर हो। सिर्फ साहब ये बताएं कि ये आए बाएं के सवाल छोड़ें, जिनके घर पर आप आए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनसे जो आपकी बातचीत हुई है उसके नुकसान को तो एक तो अल्लाह से ही पूरा कर सकता है, वो बंदा नहीं आ सकता, बाकी सिंध हुकूमत इनके लिए क्या करे। दूसरी बात ये कि इस सवाल में रिपीट करूँगा कि जिनके घर पे आए हैं उनके भाई के कातलों तक ये इतलात है कि पुलिस पहुँच गई। आप डिटेल ना बताएं मगर ये तो कुछ आसरा तो दे। मैं सबसे पहले तो इधर आया था उनका दुख बांटने, कंडोलेंस करने के साथ। इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत इस केस में भी और हर केस में जो भी रियासत के तौर पे, रियासती एक सतून के तौर पे जो हमारा फ़र्ज़ है वो पूरा करेगी। उसकी डिटेल्स में जाना या कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपने दूसरा सवाल किया, यस प्रोग्रेस हुई है, लेकिन जब तक हम तय तक पहुंच ना जाए हमको कोई बात करना मुनासिब नहीं है। अभी कुछ दिन पहले शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा है कि मुराद अली शाह अगर चाहें तो हम थानों में भी रेंजर बिठाने को तैयार हैं क्योंकि कराची में अमन अमान और की सूरत हाल ख़राब है। इस पर सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? और दूसरी तरफ बात यह है कि 5 दिन हो गए अदर भाई के कातिल नहीं पकड़े गए, मुख्तलिफ आपके लोग ये दावा करते हैं कि हम पहुँच गए, ये हो गया, लेकिन अब तक कब तक आप पकड़ेंगे कातिलों को? मेरी बात सुनिए, दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। शेख रशीद साहब ने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं पता, मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमतें नहीं चलती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तरीक़ाकार हो गया, लेकिन इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती हैं कि मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों और उसमें ये बातें हों। अगर मैं और इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। दूसरा अगेन देखें, ये कहना कि 5 दिन, ये तो सबसे ज़्यादा तो इनके दिल पे गुजर रही होगी ना, इनकी फैमिली के दिल पे गुजर रही होगी कि जिन्होंने ये जुल्म किए वो आज़ाद हैं। हम सब उसमें इनका दुख बांटने के लिए इधर आए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कोई टाइम फ्रेम में दे दूं कि जी अगर मुझे पता हो कि जी फलाने ने किया है तो मैं टाइम, यानी यहाँ किया है और यहाँ बैठा है तो मैं टाइम फ्रेम दूंगा, तो भाई मैं टाइम फ्रेम इंशाल्लाह ताला इसकी देर तक पहुँच जाएंगे। आखिरी सवाल कर लें। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में जो कैमरों का टेंडर है वो किस कंपनी को दिया जा रहा है? क्योंकि एक बात है कि वो एक इसके बारे में बता दें। दूसरी बात ये कि एक जो पहले ये हुआ था, तय हुआ था कि जो क्रिमिनल, स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े जाएंगे उसकी तस्वीर बाकायदा शाये की जाएगी, जो कि नहीं हो पाया, तो कोई कानूनी लिखोना है क्या वजह? दोनों चीज़ें देखें, सेफ सिटी का ठेका मुझे नहीं पता किसको दिया जा रहा है, अभी तक ठेके तक पहुँचे नहीं, अभी तो RFP फ्लोट होनी है, फाइनलाइज होना है। दूसरा वो लीगल हिचे ज़रूर होंगे। देखें एक इशू ये होता है, वकील साहब शायद खड़े हों, खड़े हों, ये तो अगर आप पहले से बता भी देते ना, पुलिस के साथ ये होता है कि अगर आप पहले से बता देते फिर शनाख्त के अंदर कहते ये तो टीवी पे आ गया था, तो आप शनाख्त, ये लीगल इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से वो केस वो उसके फ़ायदे में चला जाता है इन चीज़ों की वजह से। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए देखिए, हमने जो डिस्कशंस की हैं उसमें कुछ रिपीट क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए कोई सिस्टम बनाने के लिए हम शायद कानून साजी की तरफ जा रहे हैं। दूसरा हम कोर्ट से भी दरख्वास्त करेंगे और उसमें अगर कानूनी कोई अमेंडमेंट्स करनी हुई कि रिपीट क्रिमिनल्स की बेल जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाए या ना हो, ताकि वो फिर हमने SSPs, DIGs, SSPs, एडिशनल IG साहब के साथ ये सारे
ان کو بھی پابند کیا ہے کہ اپنے علاقوں میں جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں جو جن کی نشاندہی ہوئی بھی ہے ان کے اوپر نظر رکھیں اور ایک طریقہ کار رکھیں کہ پتہ تو ہونا کہ اگر میں اس کام میں انوالو ہوں تو اس وقت میں کہاں تھا جس وقت یہ کرائم ہوا. اگر میں اسی ویسینٹی میں تھا تو شک میرے اوپر جاتا ہے بہت بڑا. تو اس ٹائپ کی چیزیں ہم کر رہے ہیں. آخری سوال یہ کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے حکمت عملی مکمل تیار ہوتی رہتی ہے مختلف ٹائم پہ لوگ اس طرح شہید ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں, متعدد پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, کانسٹنٹ بیسس پہ CCTV وارداتوں کی آ رہی ہے. تو کیا حکمت عملی کیا پلاننگ کا فلا ہے کہ کامیابی نہیں ہو پا رہے؟ کرتے ہیں آپ بالکل ایکٹیو ہوتے ہیں, آپ ایکشن لیتے ہیں لیکن ریزلٹس نہیں آ رہے. نہیں ریزلٹس آئے ہیں. میں ایک کہوں گا ایڈیشنل آئی جی کو, ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہوں گا جو یہ اسٹریٹ کرائمز اتنے ہوئے ہیں کتنے ڈیٹیکٹ ہوئے, کتنے پکڑے گئے, کہاں تک پہنچے. تو ایسا نہیں کہ رزلٹ وہ انفارچونیٹلی ایک بھی نہیں ہونا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ ہونا نہیں چاہیے. اس کی ڈیٹرنس ہمیں پراپر ٹریک ڈاؤن کرنا ایک حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے. گینگز بھی پکڑے گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ کہیں کمی بھی آئی ہے اس کی وجہ سے, پھر کہیں اور اس کے ریزنس جو ہے نا یہ اسٹریٹ کرائم کے. میں بلیم کہ میں کہتا ہوں تو لوگ اس کو دوسری ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں. میں بلیم کسی کے اوپر نہیں ڈالا. اس کی جو وجوہات ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے. ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈرگس جو اس معاشرے میں پھیل گئے, اور اس کے لیے بھی کل بھی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے. وہ اگین اکیلی سندھ حکومت اس کو نہیں مینیج کر سکتی. ہمیں پورے ملک کی جو ہے حکومتوں کو اس میں ساتھ مل کے, اور میں نے بڑی کوشش کی اور ہو رہی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی تک کنٹرول نہیں ہوا. اور ڈرگس کی وجہ سے یہ پیٹی کرائم بڑھ رہا ہے. آپ کا یہ سب اگری کرتے ہیں. اکنامک سچویشن جو ملک کی خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ سے بھی پیٹی کرائم بڑھ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ کامیابی کیا وجہ نہیں ہو رہی میرا خیال ہے درست نہیں ہے. پرسیپشنز انفارچونیٹلی جو بنتی ہے. میں کل جو بات ہوئی تھی میں نے سارا پچھلے 8-10 سال کا ہم نے ڈیٹا دیکھا. کئی ایسی بار جب جو نمبرز ہمیں دکھاتے ہیں کہ سچویشن زیادہ خراب ہے ہماری پرسیپشن صحیح ہوتی ہے. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نمبرز بہتر ہوتے ہیں لیکن ایک آدھ انسیڈنٹ کی وجہ سے پرسیپشن خراب ہو جاتی ہے. اب پرسوں یا 2 دن پہلے کا واقعہ جی کورنگی کراسنگ سے 100 لوگ, وہ کہاں سے نمبر آئے مجھے نہیں پتہ, لیکن میں نہیں کروں گا نا ریفیوٹ میں. آپ کہیں گے کہ جی 100 نہیں تھے چلیں 10 تھے, لیکن 10 بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن پرسیپشن بنانے میں تو پھر آپ لوگ انفارچونیٹلی ایشو ہو جاتا ہے کہ 100 لوگ اور کوئی سب کہیں گے, اور پھر اس پہ جو کامنٹس آتے ہیں اور وہ صحیح آتے ہیں. جب آپ کو مجھے کوئی ایک ایسی, میں اگین اس قانون کی طرف نہیں جا رہا جو ابھی نیا آ گیا, اس لیے کہ پھر وہ تو اس خلاف سے ایکشن بھی لینا ہوگا, کہ ایک فیک نیوز دیتا ہے تو اس پہ جو دیکھنے والا ہے وہ تو آپ پہ مجھ پہ یقین کرتا ہے نا کہ یہ صحیح خبر دے رہا ہوگا, اور وہ پھر کامنٹس دیتا ہے, پھر وہ اور ملٹیپلائی ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سچ ہے. تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ پرسیپشن ضرور آپ کا طرف سے ہو سکتا ہے, لیکن کوششیں ہوئی ہیں. بہت ایک لارج نمبر ہے, ایک ہم انالیسس بھی کر کے دے دیں گے یہ پکڑے گئے ہیں. اور دیکھیں سارے جی یہ سبنی کا سب سے پہلے. اچھا میری بات سنیں, ڈی جی صاحب بھی کل میٹنگ میں تہاں کے بدھائے کون پوچھیں تو اس نے پرابلم یہ ہوا ہے تو چاہتا ہوں کیمرے یہ ساموں جو کو کم کہے وہ ملک خیر وہ سنے کہ چلیو. سب سے پہلے آپ نے کہا اسٹریٹ کرائم پچھلے آپ نے تو نمبرز دیے ہیں پچھلے 1.5 مہینے, وہ آپ ہی کے نمبرز ہیں جو آپ نے کہیں سے لیے ہیں, 11,000 پتہ نہیں کتنے ہوئے 1.5 مہینے. تو غلام صاحب تو ابھی آئے, ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم نے وہ چینجز بھی کیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری لائیں گے. سیکنڈلی میں پھر آپ لوگوں کی میڈیا سے سنتا ہوں نا, پھر میں وہی تو کہتا ہوں فیصلے آپ لوگ کر لیتے ہیں پہلے, لیکن وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں اور پورے نہیں ہوتے, پھر آپ کوئی اور سٹوری بنا دیں گے کہ جی فلانے نے منع کر دی, مجھے پتہ بھی نہیں ہے اس چیز کا.